الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا سورۃ النساء میں امور مصلحہ اور انتظامیہ جہاد کے لیے بیان، اور یہ ابتدا سے آیات نمبر 57 تک پہلے حصہ تھا، جس کے اندر 16 احکامات اصلاح رعیت کے لیے بیان فرمائے اور زجر اور تخویف مومنین کے لیے اور منافقین کے لیے اور یہود کے لیے بالترغیب و تنفیر، یعنی 3 آیاتوں میں زجر مومنین کے لیے اور 6 آیاتوں میں منافقین کے لیے اور 12 آیاتوں میں یہود کے لیے پہلے حصے، اور اس کے بعد زواجر اور تخفیفات ذکر فرمائے۔ اب دوسرا پہلے حصہ یہاں، پہلے حصے کے بعد دوسرا حصے میں بیان ہے امور انتظامیہ، اصلاح بین الراعی و رعیت، اصلاح بین الراعی و رعیت، اصلاح بین الراعی و رعیت کا بیان، اور ان میں سے پہلے حکم گزر گیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ پاک کو میں حقوق کرتا ہے کہ امانات یعنی حقوق پہنچاؤ، حکماء کو یہ حکم ہے اور رعایا کو یہ حکم ہے کہ امانات اپنی جگہ تک پہنچائے، خواہ وہ امانت اللہ کا ہو یا امانت مخلوقات کے۔ دوسرا حکم یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جہاد کے لیے تیاری کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہاں سے دوسرا حکم، اور کبھی اس کو حکم سلطانی بھی کہتے ہیں، حکومت کا، ترغیب الی الجہاد، حکم ثانی ترغیب الی الجہاد، کہ سستی نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑے، یا ایھا الذین آمنوا سے ترغیب الی الجہاد، اور زجر ہے مداہنین کے لیے، سست لوگوں کے لیے زجر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ، حذر کے معنی بچاؤ آتے، مراد ان سے اسلحہ، فانفروا، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، ثباتا، چھوٹے چھوٹے جماعت، او انفروا، یا نکل جاؤ جميعا، سب کے ساتھ، چھوٹے جماعت یا بڑے جماعت، فروا ثباتا، اب انفروا جميعا، یا جماعت بڑے جماعت، لیکن اللہ کے راستے میں ترغیب الی الجہاد، وَإِنَّ الَّذِينَ وَإِنَّ مِنْكُمْ، بے شک تم میں سے زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو جہاد میں سستی کرتے ہیں، یا مَن یُبَطِّئُنَّ، جو سستی کرتے ہیں، بطیء کے معنی ڈھیلا، سریع کے معنی تیز، بطیء سریع کے مقابلے میں یُبَطِّئُنَّ، وہ سستی کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، اگر تمہیں پہنچ جائے مصیبت، وہ کہتے اللہ نے نعمت ہے میرے اوپر، یعنی منافقین اس طریقے سے کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں جہاد، کہ اگر ہم لے جاتے اور تم کو کوئی تکلیف ہو جاتے کہتے اچھا وہ ہم بچ گئے، انعم اللہ علیہ علم اکن معاہم، کہ میں اس کے ساتھ حاضر نہیں تھا، میں بچ گئے، وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ، اگر أَصَابَكُمْ تمہیں پہنچ جائے پھر نعمت، فضل یعنی غنیمت اور فتح من اللہ، اللہ کے جانب سے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتے ہیں، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور وہ کہتا ہے،
معقول قول کا آگے 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 ہے، یا لیتنی کنت معاہم، یا لیتنی کنت معاہم، معقول قول کا یہ، اس کے ساتھ آیات آخر آتا ہے آیات میں، تو آخر میں یا لیتنی کنت معاہم، یقول وہ کہتا ہے، لیقولن وہ کہتا ہے یا لیتنی کاش میرے لیے کنت معاہم میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما میں بھی بڑے کامیابی حاصل کر لیتا، اجملی بھی مال غنیمت مل جاتا ہے۔ اور درمیان میں ان کا یہ حال بیان کیا، حال بیان کیا تو جملہ معترض ہے، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، یہ جملہ معترضہ ان کے حالت بیان کیا، کأن لم یکن، اس کا ایسے اس ناامیدی ہوتی ہے، اور ناامیدی ایسے ہوتی ہے وہ کہ یہ تمہارے ساتھ تھائیں نہیں، تمہارے ساتھ تھائیں نہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ حکم جہاد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑے۔ یہاں سے تیسرا حکم، اور تیسرا حکم ماقبل دونوں پر تفریح، پہلے تیاری کر لو اور اسی طریقے سے اب فرمایا کہ لڑو، جبکہ تمہارے عمراء عدل انصاف والے ہو اور رعایا تابعدار ہو، تو حکم دے دیا قتال کے ساتھ کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑو، رعایا بھی عدل انصاف والے ہیں، یعنی تمہارے امیر عدل انصاف والے اور راعی عدل انصاف والے اور رعایا اس کے جو رعیت ہو تابعدار ہو، تو حکم دے کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑے، یہ تیسرا حکم، لڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، الذین ان لوگوں کے ساتھ، الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے پسند کیا دنیا کے زندگی کو آخرت پر، یہ زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو جہاد میں سستی کرتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑے اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اور یغلب، یا انہوں نے غلبہ کیا کافروں پر، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، جلدی ہم دے دیں گے ان کو اجر عظیم۔ پھر ترغیب من الجہاد، پھر ترغیب من الجہاد، اور تیسرا حکم اس کو لے لو، فَلْيُقَاتِلْ مُدَاوَى، تفریح کیا ماقبل پر فافصحیہ، اس کو مستقل حکومت مانو، ماقبل پر تفریح مانو، اور یہاں پر مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، یہاں سے تیسرا حکم، پہلے تو حکم دعویٰ کا ذکر، ماقبل پر تفریح کیا کہ جب امیر تمہارے عادل انصاف والا ہے اور رعایا اس کے تابع ہے، تو پھر فَلْيُقَاتِلْ فَتَفْرِیہ، کہ لڑے اللہ کے راستے میں۔ وَمَا لَكُمْ، یہاں سے پھر ترغیب الی الجہاد، اور تیسرا حکم، وَمَا لَكُمْ، کیا تمہارے لیے کہ تم نے لڑا اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور مردوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے، وہ جو کہتے ہیں ربنا، مکے میں بند ہے، ربنا کہتے اخرجنا من ھذا القریہ، اس بستی سے ہمیں نکال دے، الظالمین اہلھا، کہ ظالم ہیں ان کے رہنے والے، الظالمین اہلھا، کہ ظالم ہیں ان کے رہنے والے۔ تو الظالم یہ صفت ہے، ظلم سے مراد اعلیٰ درجے کا ظلم، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک مراد اس سے شرک ہے، الظالم کے ظالم ہے، اہلھا ان کے رہنے والے۔ تو یہاں پر الظالم صفت قریہ کا، اور قریہ مؤنث ہے، اور الظالم مذکر ہے، بظاہر موصوف صفت کے درمیان مطابقت نہیں ہے، تو اس کے جواب، ایک جواب یہ ہے کہ الظالم الف لام بمعنی الذی کا ہے، الف لام بمعنی
الذی کا نہیں ہے، الذی کا ہے، تو الظالم میں ایک جواب شمول نے یہ دیا۔ دوسرا جواب قرطبی نے بتایا کہ تذکیر یہاں پر اعتبار مستقلے کا ہے، تذکیر یہاں پر مستقلے کا ہے۔ ظالمی کا فاعل کون ہے؟ اہلھا ہے، اور اہل مذکر ہے، اہل مذکر ہے، اور مضاف آگے تک، تو تذکیر ظالمی کا باعتبار مستقلے کا یعنی فاعل کا ہے، اور جب صفت اور صفت ظاہر ہو جائے، یعنی ایک لفظ ظاہر ہو جائے درمیان صفت اور فاعل کے مستقلے کے، تو اس کا رعایت مستقلے کا اولا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فعل قائم ہوتا ہے مستقلے کے ساتھ، اس کو زیادہ قریب ہے بنسبت موصوف، کیونکہ موصوف سے باہر ہوتا ہے اور مستقلے اس کا اندرونی ہوتا ہے۔ الظالم اہلھا، کہ ظالم ہو اس سے رہنے والے، وجعلنا یا اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اپنی طرف سے ولی، اور مکے کے اندر بیچارے سوال کرتے ہیں، مشرکین کے اندر وہاں بند ہے، عورتیں اور بچے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہم بھی اسی میں تھے، وہاں رہنے والے۔ وجعل لنا من لدنک، لے اپنی لیے کوئی مدد کرنے والا، ولیت کوئی دوست، وجعل لنا، لے اپنی جانب سے مدد کرنے والا۔ کیوں نہیں لڑتے ہوئے؟ مکے میں بیچارے وہ مصروف ہیں، کیوں نہیں لڑتے ہو؟ کشمیر کے بیچارے مصروف ہیں، جگہ جگہ بیچارے بند ہیں۔ الذین آمنوا، بولو جس ایمان لائے، ترغیب سے جہاد کے طرف، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، لڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، وہ لوگ جو کافر ہیں، لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، لڑو گے چاہے شیطان کے دوستوں کے ساتھ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا تدبیر کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، فی جنب حفظ اللہ تعالیٰ، شیطان کا تدبیر کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تو قید شیطان ضعیف اور کمزور بتا ہے، اور عورتوں کا قید ان قید کن عظیم، عورتوں کا قید عظیم بتا ہے۔ دوسرا زبردست خبر ہے، عورتوں کا قید اور عورتوں کا، اب تم شام کو آ جاؤ کہ میں نے صبح 100 روپے دیے تھے، کہاں خرچ ہو گئے، کہاں ہو گیا، آٹا بھی لایا، سبزی لایا، وہ لایا، وہ لایا، 50 روپے دکان کے باقی، پر 200 کری تپوس کو، اگر پوچھتے ہو تو قصہ خراب دے دیا، بس قصہ خراب۔ علم کرا الی الذین، یعنی دیکھتے ان لوگوں کو، پھر زجر ہے منافقین، الی الذین، ان لوگوں کو، قیل لہم، جب ان کو کہا جائے اپنے ہاتھوں کو بند کرو، قتال کی نماز قائم کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو، فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان کے اوپر قتال، اذا فریق منہم، ڈرتے تھے لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، بلکہ لوگوں سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، لوگوں سے خوف زیادہ۔ وقالوا، انہوں نے اس وقت کہا ربنا لما كتبت علينا القتال، یا اللہ آپ نے ہمارے اوپر جنگ کا فرض کیا، لولا اخرتنا، کیا آپ نے مؤخر نہیں کیا، الی اجل قریب، ایک وقت قریب تک مؤخر کرتے اللہ، یہ تو ابھی آپ نے جنگ اب ہمارے اوپر لگا دی۔ یہ منافق لوگ، سورۃ محمد دیکھے، سورۃ نمبر 37 ہے غالباً، آیات نمبر 20، 37 سے 27، 47، سورۃ نمبر 47 اور آیات نمبر 20۔ آیات نمبر 20،
منافقین کے حالات. مل گئے؟ آیات نمبر 20 مل گئے جی. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وہ لوگ آمنوا جس نے ایمان لایا یعنی منافق لولا نزلت سورت یعنی اترتے سورت اتر جائے اس میں جہاد کا حکم ہو. سورت اتر جائے جس میں جہاد کا حکم ہو. فَإِذَا أُنزِلَتْ جب نازل کیے گئے سورت محکمۃ مضبوط وذکر فیہا اور ذکر کیا گیا اس کے اندر جہاد کا. وذکر فرضا اللہ نے حکم دیا جہاد کا. پہلے بولتے تھے سورت نازل ہو جائے جس میں جہاد کا حکم ہو. جب اللہ نے نازل کیا رأیت الذین آپ دیکھیں گے وہ لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی. ینظرون الیک دیکھیں گے آپ کی طرف نظر المغشی علیہ ایسے دیکھنا جس پر غشی طاری ہو گئی ہو من الموت موت سے ان کے اوپر غشی طاری ہو اور وہ بے ہوش ہو کے آپ کے طرف دیکھیں گے. ایسے کریں ہمارے استاد ایسے نقشہ بتائیں پھر دیکھیں گے یہ کیا ہو. فَأَوْلَى لَهُمْ بس اولا لہم مناسب ہے ان کے لیے. فَأَوْلَى لَهُمْ مناسب ہے ان کے لیے ہلاکت کہ وہ ہلاک ہو جائے. موت ان کے لیے مناسب کہ یہ مر جائے اور دفع ہو جائے. ایسے لوگوں کا کیا فائدہ ہے. منافق کا یہ کام. قل فرما دیجئے ترغیب من الدنیا ترغیب من الآخرہ وہ دنیا کچھ نہیں ہے. قل فرما دیجئے متاع دنیا سامان دنیا کا قلیل ہے. دنیا کے سامان لے لیا. دنیا سب کے سب اس کو متاع کہا اور متاع کا معنی میں نے بتایا. متاع کا معنی اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کپڑا چولہے کا پاس ہوتا ہے جس سے ہانڈی اتارتا ہے اور ہانڈی رکھتا ہے. صافی بولتے ہیں اس کو میرا خیال میں. تو اس کا کوئی قیمت نہیں ہوتا ہے. یہ قیمت اس کا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ فائدہ اتنا ہے کہ بغیر اس سے ہاتھ جلتا ہے بغیر اس سے کام ہوتا نہیں. اسی طرح دنیا اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں لیکن فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے بغیر انسان چل نہیں سکتا ہے. تو متاع بتا دیا تشبیہ دے دے استعارہ مصرحہ ہے. متاع دنیا قلیل سامان دنیا کا تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر بہتر ہے لمن اتقی ان کے لیے جو کفر سے اپنے نفس کو بچاتے. ولا تظلمون فتیلا ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارے اوپر فتیل کھجور کے گٹی کے داغی کے برابر. اینما اینما تکونوا جہاں میں ہو تم تدرککم الموت وہ اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہیلے بہانے بناتے ہو. جہاں میں ہو موت تمہارے پاس آ جائے گا. وَلَوْ كُنْتُمْ اگر کہ ہو تم فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں مضبوط قلعوں میں ہو مضبوط پکے قلعوں میں ہو وہاں بھی پہنچ جائے گا. یہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں واقعہ نقل کیا. فرمایا ایک عورت تھی مالدار اور ان کا خادم خدمت کرنے والا اور اس عورت کا بچہ پیدا ہو. اس عورت کا بچہ پیدا ہو بچہ نہ بچی پیدا ہو. اب اس کو کہا کہ جاؤ اپنے نوکر کو کہا خدمتگار کو جا کر کے کوئی چیز لے آؤ. یہ باہر گئے. جب باہر گئے گھر میں اس کو ملا دعا سلام ہو گئے اس کے ساتھ. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو. کیسے میرے مخدومہ کا بچی پیدا ہو گئی ہے میں اس کے لیے کوئی سامان لاتا ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بچی جو پیدا ہو گئی ہے یہ 100 آدمی کے ساتھ بدکاری کرے 100 آدمی کے ساتھ بدکاری کرے
اور آخر یہ مرے گی مکڑی سے مرے گی۔ تو وہ واپس آ کر کے وہ عورت کو ایسا بتایا، اس نے کہا یہ چھوڑو، تم ہمارے کام کرو۔ تو یہ خادم جو ہے یہ انہوں نے سوچا کہ یہ اتنے بدماش بڑی ہو کر کے 2 آدمی سے بدکاری کرے اور وہ مکڑی سے مرے گی، سے پہلے میں اس کو مار، چھرے لے کر کے آ کر کے بچی کو مار اور اس پیٹ میں زخم کر کے اور اسے باغ اپنے خیال سے انہوں نے مار دیا۔ وہ باغ کر کے پھر کئی زمانہ بعد یہ مالدار ہوا کسی جگہ سے خادم، اور بڑے انہوں نے پیسے میں سے کمائے، پھر اس بستی میں آگے اور کافی وقت گزر گیا تھا، وہ عورت بڑی، وہ لڑکی بڑی ہو گئی تھی، جوان ہو گئی تھی، معاملہ تو آ کر کے وہاں ایک عورت کے پاس ڈیرا ڈالا اور کہا کہ میں شادی کرتا ہوں لیکن اس شہر کے سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ، سب سے خوبصورت لڑکی بے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اور لڑکے معلوم ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ جا کر کے اس ڈھونڈتے تو اس یہ عورت، یہ لڑکی مل گئی، سب سے خوبصورت تھی اور سب سے مشہور تھی۔ تو اس کے ساتھ شادی کر کے مکان بنایا، بہترین خوبصورت اس نے شادی کی۔ تو دونوں میاں بیوی دن بیٹھے تھے، تو بیٹھ کر کے بیٹھے تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ تو شوہر نے پوچھا کہ تمہارے تعلق کہاں سے؟ تو شوہر نے بولا ایسے میں اس بستی میں فلان جگہ خادم کا ایک عورت کا اور اس کے بچی پیدا ہو گئی، اور وہ بچی جب پیدا ہو گئی میں کسی کام کے لیے نکلا تو اس شخص نے مجھے کہا کہ یہ عورت 100 آدمی کے ساتھ بدکاری کرے گی اور پھر آخر مکڑی سے مرے گی۔ تو اس بیوی نے کہا کہ وہ لڑکی وہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا تم کیسے؟ وہ تو میں نے چھری سے مار کر کے ختم کیا تھا۔ کہا میں مر کے نہیں، بچ کے ہوں۔ زخم بتا دے کہ یہ دیکھو زخم تو تم نے مارا یہ ہے۔ پھر اس نے کہا، شوہر نے کہا کہ وہ آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ 100 آدمی سے بدکاری کرے، تو آپ کا حال بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آج تک میں نے کسی کو نہ نہیں کہا، سخی وطن نہ نہیں کہا، اور کہتے گنا میں نے نہیں، شاید کہ 100 پورے ہوں گے، تو 100 پورے ہوں گے، کہتے آپ میں نے توبہ کر لیا، سے ختم ہو گئے۔ پھر کہا کہ اس نے کہا مکڑی سے مرے گا۔ تو عورت نے کہا یہ کیا؟ عورتوں کا عجیب مزاج ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا مکڑی نظر آ رہا، تو جا کر کے اس کو مارا، نیچے لگے پاؤں سے ایڑی سے ایسے مسل، تو اس مکڑی کا زہر اس کے ایڑے میں چلے گیا اور اسی سے وہ مر گیا۔ تو عبرت کے لیے واقعہ مفسرین ذکر کرتے ہیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعے میں وہاں بھی موت آ جائے گا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، پہنچے ان کو کامیابی، یقولوا کہتے ہیں حاضی میں عند اللہ، یا اللہ کی جانب سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اگر ان کے پاس پہنچ جائے کوئی پریشانی، یقولوا کہتے ہیں حاضی میں عند کا، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ بدفعلی پکڑتے اور وہ بدفعلی آپ کے ساتھ، قل فرما دیجیے کلو من عند اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، اللہ نے فرمایا کیا ہوا قوم کے لیے، لا یکادون، نہیں قریب کے سمجھ جائے بات کو، بات سمجھتے نہیں اللہ کے توحید ہوئے۔ ما اصابک من مصیبت، جو مصیبت آپ کو پہنچتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو بھلے پہنچے اے مخاطب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، جو آپ کو نیکی اور احسان اور نعمت پہنچتا ہے وہ اللہ کے فضل۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں برے پہنچتی ہے فمن نفسک، یہ آپ کے نفس کی جانب سے ہے، یہ آپ کے نفس کی جانب سے ہے، کہ آپ کوئی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے کہ میرے رحمت میرے غضب سے
سب ثابت ہے، اور پہلے میرے رحمت اور پھر میرے غضب، تو رحمت پہلے ہے اور غضب بعد میں۔ اور مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رحمت ہے کو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بغیر مانگنے پیدا کیا، سارے نعمت ہمیں آنکھیں، دل، دماغ، کتنے نعمتیں دی اور بیرونی نعمتیں دے، یہ اللہ کے رحمت۔ اور جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے غضب بعد میں آتے، اللہ کے غضب بعد میں آتے۔ جو سیئہ برائی ہے فمن نفسک، اے بشوم نفسک، آپ کے نفس کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من مصیبت تصیب المسلم، کوئی مصیبت مسلمان کو نہیں پہنچے الا کفر اللہ بہا عنہ، اسی وجہ سے اللہ مصیبت کے وجہ سے انسان کے گناہ معاف کرتے، انسان گناہ کر لیتا ہے، حتی شوکۃ یشاکوہا، یہاں تک کہ کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ جائے، وہ بھی مصیبت ہے، اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ کئی مصیبت جو اللہ کے جانب سے آ جاتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصیب عبدا نقبۃ فما فوقہا، کسی انسان کو ٹکر نہیں لگتے، راستے میں جا کے ٹکر نہیں لگتا ہے، تکلیف اس کو نہیں ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے گناہ کو معاف کر لیتا ہے۔ لیکن بہت ساری گناہ معاف کرتے، کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے، کبھی بخار آ جاتا ہے، کبھی سر میں درد آ جائے، کبھی کیا ہو گئے، کبھی کیا، یہ یاد دہانی کے لیے کہ تمہارے گناہ تو بہت زیادہ ہے، بس کہ میں دکھاتا ہوں کہ میں پکڑتا ہوں، کیسے پکڑ سکتا ہوں، عبرت کے لیے ہوتا ہے تاکہ عبرت حاصل کر لیں۔ ہم شکایت شروع کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اب لوگوں کے لیے رسول ہے، انسانوں کے لیے بھی رسول ہے اور جناتوں کے لیے بھی۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، من يطع الرسول، تابعداری کرے رسول کا، فرائض تابعدار، جو تابعداری کے رسول کا فقط اطاع اللہ، انہوں نے اللہ کے تابع کے رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ومن يتولى فإنه منہ فما ارسلناک من بھیجا آپ کو کے اوپر حفیظہ نگران، آپ اس پر نگہبان نہیں، آپ کے کام میں تبلیغ کرنا، بات پہنچانا۔ پھر زجر ہے منافقین، وَيَقُولُونَ، اور کہتے منافقین، طاعتٌ امرنا، طاعتٌ ہمارے کام تابعداری ہے، طاعتٌ خبر مبتدا کا، امرنا طاعتٌ جی ہم تو تابع، ہم تابع، ہمارے جان بھی آپ پر قربان۔ منافق بڑے زبان میں بڑے نرم ہوتے، ہمارے جان جو قربان، اب حکم کریں ہم یہ کریں گے وہ، امرنا طاعتٌ ہمارے کام تابعداری ہے کہ ہم آپ کا تابعداری کریں، امرنا طاعتٌ امر کا، آپ کا حکم کا۔ فَإِذَا بَرَزُوا، جب جدا ہو جاتے آپ سے، بیعتا مشورہ کرتے ہیں، بیتوتت یعنی رات کو مشورے کرتے، طائفۃ منہم غیر الذی، بغیر اس کے تقول جو کہتی تھی، وہ جماعت غیر اس کے آپ کے مخالفت میں باتیں کرتے، واللہ یکتب علی لفظ ما یبیتون، تو رات کو مشورہ وہ کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ سے اعراض کر لے میرے حبیب، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر لے، کافی اللہ پاک کافی ہے، نگہبان، اللہ وکیل اور نگہبان کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یا تدبر اور غور قرآن میں نہیں کرتے ہیں، وہ کم وقت قرآن کے اگر غور پر ترغیب الی القرآن، قرآن میں تدبر اور سوچ اور فکر کے لیے بھیجے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہ تلاوت کرو ثواب مل جائے گا، تلاوت کرو ثواب مل جائے گا، رمضان آ گیا تو رمضانی حافظ زان مانتا ہے، ہم رمضان میں سنائیں گے کہاں زیادہ پیسے ملے، کون سی مسجد میں مالدار لوگ ہیں کہ ہمیں زیادہ مال ملے، یہ اللہ نے اس کے لیے نہیں بھیجا۔
افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم میں سوچ فکر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے ماں سوا غیر کے جانب سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بات ہے اس کے اندر بہت اختلاف، لیکن جب اللہ کی جانب سے کسی ذرا بر اختلاف نہیں، ایک ذرا بر اختلاف نہیں، کثرت مضامین کے وجہ مضامین زیادہ تو اختلاف بہت ہوتا، لیکن کوئی مضمون دوسرے مضمون کا خلاف نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 120 جگہ ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ 120 جگہ ذکر کیا، اور مختلف انداز کے ساتھ، لیکن ان میں کوئی تناقض کوئی تعارض کسی جگہ میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو بہت زیادہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ مشابہت رکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت کے ساتھ، ان کے بہت زیادہ تذکرہ، لیکن کسی جگہ میں اختلاف ہو، ایک ذرا بر میں نہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، جس وقت کے لوگ آ جاتے ہیں، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، پھر زجر ہے منافقین آتے ہیں، جاءہم امر، جب آ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی حکم، امر من الامر، امن سے کوئی حکم آ جاتا ہے، اول خوف یا خوف، مسلمانوں کے خوف اور ڈر کا ان کے پاس خبر، یا کوئی امن کے بعد اذاؤ بھی، تو اس کو پھیلا لے، جلدی جلدی اس کو پہنچایا، اس کو پہنچایا، اس کو پہنچایا۔ وَلَوْ رُدُّوهُ، اگر یہ لوگ لوٹا لیتے اس خبر کو الی الرسول، رسول کے طرف، اللہ کے رسول کے طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے سمجھدار لوگوں کے طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور امراء کے طرف، امیر کے طرف، امیر کے طرف لوٹا لیتے، لَعَلِمَهُ، تو جان لیتے وہ امیر، لَعَلِمَهُ، امیر جان لیتے اس حکم، یہ پھیلانے کا ہے یا نہیں، پھیلانے کا ہے یا نہیں، وہ امیر جانتا ہے، بڑے جانتا ہے، حکیم جانتا ہے کہ بھائی یہ خبر پھیلانے یا نہیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، جانیں گے اس حکم کو وہ لوگ يَسْتَنبِطُونَهُ، جو اس کو دریافت کرتے ہیں، اس کے بعد وطن اندر کو کہتے ہیں، وطن یعنی اس کے تحقیق کرے کہ اندر سے معاملہ کیسے، اندر سے معاملہ کیسے، اور پھر ان کا پھیلانا صحیح ہے یا نہیں۔ تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہوائی باتیں آ جاتی ہیں اور منافق اس کو پھیلاتے ہیں۔ کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو بھی سن لیا کہ پھیلا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے، حضور نے فرمایا یہ کافی، جو بات تمہارے پاس آ جائے اس کو تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر پہلے تحقیق کر لو کہ یہ بات کا حقیقت کیا ہے، پھر اس کے آگے پھیلانے کا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی وہ بات سیاسی طور پر پھیلانے کا نہیں ہوتے، عوام میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، یا دینی بات کو ایسے پھیلا دو تو عوام کے اندر دین کا بے قدری پیدا ہوتی ہے۔ بعض باتیں ایسے ہوتے، بعض مدرسوں میں واقعات ہوتے تو جو ناسمجھ ہوتے تو پھیلا لیتے، یہ ہوا جی یہ ہوا، مدرسہ بھی بدنام اور دین بھی بدنام۔ بعض ایسے ہوتے کہ بھائی مدرسے میں متمم کو یا ناظم کو پہنچا لیتے کہ ایسے ایسے واقعہ ہوئے یہاں پر، تو وہ کسی خاص طریقے کا ساتھ کہ دین بھی بدنام نہ ہو، مدرسہ بھی بدنام نہ ہو، اور جیسے آٹے سے پان نکالتے تو آدمی کو ہٹا لیتا ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے تو ڈنگا 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 ڈنگا، یہ ہوا کہ یہ ہوا، سمجھ آ گیا؟ یہ سمجھو تم بھی متمم بنی ہو، کل پھر سے باتیں بنی ہو، یستنبطونہ، اس کو استنباط کرتے، ان کو معلوم کرتے کہ یہ پھیلانے کے قابل ہے یا نہیں، حقیقت کیا ہے۔ کبھی وہ ایسے بات مار لیتا ہے،
ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا فضل تمہارے اوپر، علیکم پر رحمت، اللہ کی رحمت، لتبعتم الشیطان، تم شیطان کے تابعداری کر لیتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے بچ جاتے، اس فضل کے علاوہ دوسرے فضل کی وجہ سے، اس فضل کے علاوہ دوسرے فضل کی وجہ سے بچ جاتا۔ فقاتلوا، پر لڑو تم، ترغیب القتال، باب فصحیہ ما قبل پر تفریح کر لیا، اذا کان الامر كذلك فقاتل فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، تکلیف نہیں دیا جائے گا آپ کو مگر نفس کے، آپ کے نفس کو تکلیف، وحرض المؤمنین، اور مومنین کو ترغیب دو، میں بڑا ترغیب دو مومنین، عسى اللہ ان یکف، قریب ہے کہ اللہ پاک ہوتے جب ان لوگوں کا جو کافر ہے، اللہ اشد بأسا، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت لڑائی کے اعتبار سے قریش سے، واشد تنکیلا، اور سخت عذاب دینے میں، اللہ کے عذاب، اللہ کا لڑائی سخت، تمہارے امتحان لیتے، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کر لے شفاعت اچھا، من یشفع شفاعتا حسنتا، اچھی شفاعت انہوں نے کیا، اور اچھی شفاعت، قال ابن عباس من امر بالتوحید، حکم کیا توحید کے ساتھ، شفاعت حسنہ کیا ہے، من امر بالتوحید، توحید پر حکم دیا، لوگوں کو دعوت دیا توحید کی طرف، اور توحید لوگوں کو سمجھایا ہے، وقاتل اہل الکفر، اور کافروں کے ساتھ لڑا، کافروں کے ساتھ لڑا ہوئے، اور اس کے ضد شفاعت سیئہ، شفاعت حسنہ، کہ اللہ کے توحید کو بیان کیا، ابن عباس معنی فرماتے، اور مدارک، تفسیر مدارک کہ شفاعت حسنہ یہ ہے کہ توحید کو بیان کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، وقاتل اہل الکفر، کافروں کے ساتھ لڑے، وضدہ السیئہ، اور اس کا ضد شفاعت سیئہ ہے کہ توحید بیان نہیں کرتا، ہر ایک اپنا عمل کرے، موسیٰ بدین خود و عیسیٰ بدین، ہر ایک جیسے چاہے کرے، ہمیں کیا، ہم اپنے دین سے یہ نہیں، دوسروں کو حکم کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑتا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو ان کے لیے بہتر ہوگا ان سے، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جنہوں نے برے سفارش کر دیا، برے سفارش کیا، شرک یا کفر کیا اور دین سے لوگوں کو روکا، یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ، ان کے لیے ہوگا بوجھ، کفل بتایا، وہاں کفل بتایا، بوجھ ہوگا وَيَنْسِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، ایک معنی ہم یہ کرتے ہیں، جب مسلمانوں کے اندر پہلے اور عرب کے اندر سلام کرنے کا الگ الگ طریقے تھے، صبح کے سلام الگ کرتے تھے، شام کے تحیہ الگ کرتے تھے، ملتے، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کو بتا دیا کہ وہ تحیہ جو تم پہلے کرتے تھے اس کی جگہ تحیہ تمہارے السلام علیکم، سلام، تو سلام شروع کے اسلام نے بتایا، تو تحیہ حیات اللہ کہتے تھے یا کوئی اور لفظ کہتے تھے عرب، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم سلام یہاں پر ایک معنی، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں زندہ کیا جائے بتحیت، زندہ کرنے کے ساتھ، یعنی تم کو سلام ہے جو پہلے تم حیات اللہ کہتے تھے اور اب اس کے جگہ پر کیا کہو، سلام، فَحَيُّوا، تم جواب دے دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا، انہوں نے السلام علیکم کہا تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے، اگر انہوں نے ورحمۃ اللہ کہا تو تم بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، اگر برکاتہ کہا تو مغفرت کہتے، زیادہ دیتے، یا اس کا مثل اور رسوہا، اس کا مثل، انہوں نے السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام کہو، ایک تو یہ بتاتے ہیں، یہ معنی بتاتے ہیں آپ مفسرین، دوسرا معنی یہاں بتاتے ہیں
وَإِذَا حُيِّيتُمْ اور تمہیں جب کہہ دیتے ہیں کہ زندہ ہو جاؤ یعنی جہاد کرو. حییتم کے مطلب جہاد کرو کہ کافر تمہیں نہ مارے اور تم زندہ رہو اور تمہارے مومنین کو نہ مارے وہ زندہ رہے. اذا حییتم جب تمہیں زندہ کیا جائے جہاد کا دعوت دیا جائے فحیو تم زندہ ہو جاؤ بِأَحْسَنَ مِنْہَا اس سے اچھی. تمہیں کہتے جہاد کے لیے چلو تو تم بھی چلو ساتھ 2-4 آدمی اور بھی لے کر کے چلے جاؤ اور ان کو بھی دعوت کو اور بھی ساتھ لے جاؤ خود بھی چلو اور دوسری بھی چلے. تو تم سمرات جہاد اور ردوہا یا اس دعوی کو جواب ان کو دے دو دائی جواب دے دو کس کے ساتھ اس کا مصر یعنی تم چلے جاؤ. انہوں نے آپ سے مانگا کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم نکل جاؤ تم نکلو یا ساتھ اور لے جاؤ. اور اس معنی کے تائید سورۃ الانعام دیکھیں 6 اور 122 سورت نمبر 6 اور آیات نمبر 122. ملیے اب من کان میتا جو شہر کا مردہ تھا یعنی کافر تھا. مردہ کے معنی کافر تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندہ کر دیا توحید کے ساتھ. وَجَعَلْنَا لَهُ ہم نے کیوں کے لیے نوراً روشنی یعنی مسئلہ توحید بیان کرے. یمشی بے فِي-النَّاسِ چلے اس کو لوگوں کے درمیان. کا من کیا مثل یہ شخص کا ہے مثلو سے ظلمات جو اندھیروں میں ہو لیسا بخارج منہا نہیں اس سے نکلنے والا. اب من کان میتن مردہ یعنی کافر تھا فاحییناہ ہم نے ان کو زندہ کیا یعنی توحید کے ساتھ زندہ کیا. کس کے ساتھ؟ توحید کے ساتھ. تو زندہ ہونے سے مراد یہ جب تمہیں حکم دیا زندہ کرنے کے ساتھ اذا حییتم کہ تمہیں جب کہتے ہیں بلانے والا کہ تم زندہ ہو جاؤ بتحیت زندگی کے ساتھ یعنی توحید کے ساتھ اور توحید مانگ فحیوا بأحسن منہا تم زندہ ہو جاؤ اس سے بہتر علی اہل دینکم تمہارے دین والے لوگوں میں سب سے بہترین موحد بن جاؤ اور ردوہا یا ان کے برابر دین پر قائم رہو اور دین کو مان لو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا اللہ لا الہ الا ہو دعوی توحید کا ذکر کیا جس کے لیے امور مصلحہ کا بیان ہوا. امور مصلحہ اور منتظمہ للجہاد والجہاد للتوحید جہاد توحید کے لیے توحید کا ذکر. اللہ پاک لا الہ الا ہو مگر وہی ذات ہے حاجت روا مشکل کشا اور سکون دینے والا عزت ذلت دینے والا تو کون ہے اللہ. لا یجمعنکم اس بات قیامت جمع کر لیں گے اللہ پاک قیامت کے دن تمہیں شک اس میں نہیں ہے. فمن اصدق کون سچا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حدیثہ پاک کے اعتبار سے. فما لکم کیا تمہارے لیے پھر منافقین اے مسلمانوں زجر ہے منافقین اور زجر ہے مومنین کہ جب منافق جنگ احد میں پیچھے رہ گئے تو بعد نے کہا کہ بہت بری ہے ایمان ہے. بعد نے کہا نہیں کہ ہمارے ساتھی ہے غلطی ہو گئے ان سے. بعد نے کہا ان کے ساتھ لڑے بعد نے کہا نہ لڑے. اللہ نے فرمایا زجر مومنین کے لیے اور منافقین سب کا ہے. فما لکم کیا تمہارے لیے فی المنافقین کے اندر جب وہ احد سے واپس ہو گئے تو لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا. المنافقین فئاتین دو جماعت واللہ ارکسہم اللہ نے ان کو لوٹا دیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا، ردہم اللہ نے ان کو لوٹا دیا الی حکم الکفار کافروں کا حکم کے طرف، واللہ ارکسہم اللہ نے ان کو لوٹا دیا کافروں کے حکم کی طرف۔ آپ اس پر کفر کا حکم لگے، کافروں کے حکم کی طرف مدارک ملتے ہیں، واللہ ارکسہم اللہ نے ان کو لوٹا دیا کافروں کے حکم کی طرف، بما کسبوا کسب ان کے اعمال کسب کے نفاق ہے ان کے، اتریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تعتدوا کہ تم سیدھا راستہ بتا دو، من ان لوگوں کو اضل اللہ کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا، اللہ نے ان کو گمراہ کیا تم اس کو سیدھے کہتے ہو، اللہ نے گمراہ کیا ان کو اور تم ان کے طرفداری کرتے ہو۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ جس کو اللہ گمراہ کر لے نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ، نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے راستہ۔ وَدُّوا پسند کرتے وہ لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ منافقین پسند کرتے ہیں تمہارے کفر، لو یہاں پر مصدریہ لے لو، کما کفروا جیسے خود کافر، فتکون ہو جاؤ تم سوان برابر ان کے ساتھ کفر میں، فلا تتخذوا منهم مصرا میں سے کوئی دوست حتیٰ یہاجروا ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، فإن تولوا اگر وہ پھیر گئے ایمان سے، فخذوهم پکڑ لو ان کو، ایمان اور توحید سے پھیر گئے، واقتلوهم اور اس کو قتل کر لو، حیث وجدتموہ جہاں تم پاؤ ان کو، جہاں میں ملے ان کو قتل کرو، ان کا سزا قتل ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مَصْرًا ان میں سے وجہ کوئی دوست منافقین اور کافروں کو نہ بنا، وَلَا نَصِيرًا کا مدد کرنے والا، ہاں إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ کہ وہ پہنچ گئے ان لوگوں کو، یصلون مل گئے اور امان لے لیا ایسے قوم کی طرف کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان وعدہ ہے نہ لڑنے کا، یعنی جن کا نہ لڑنے کا وعدہ وہاں یہ جا کر کے اور وہاں انہوں نے امان حاصل کیا، او جاؤکم یا آ جائے تمہارے پاس، او جاؤکم یا آ جائے تمہارے پاس، حسرت صدورہم قد حسرت صدورہم اس حال میں کہ اس کے سینے بند ہو گئے ہو قتال سے، قد حسرت صدورہم اس حال میں کہ بند کیے گئے اس کے سینے، جنگ سے آپ کے ساتھ لڑتے نہیں، ان یقاتلوکم کہ تمہارے ساتھ لڑنے سے سینے بند، او یقاتلوا قومہم یا اپنے قوم سے لڑے، نہ تمہارے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ، اور انہوں نے ثالثی اختیار کی کہ ہم امن حاصل کرتے نہ تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ، ولو اس کو امان دے دو ایسے لوگوں کو، ولو شاء اللہ اگر اللہ پاک چاہتے لسلطہم اللہ پاک ان کو مسلط کرتے تمہارے اوپر، اگر اللہ چاہتے تو تمہارے روب ان کے دلوں سے نکال لے، مسلمانوں کا روب کافروں پر ہے۔ تو ان کے سینوں کے اندر جو تمہارے ڈر ہے وہ نکال لے، فَلَقَاتَلُوكُمْ یہ لڑتے تمہارے ساتھ، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر تم ان سے جدا ہو جائے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور نہ لڑے تم ان کے ساتھ، وہ نہ لڑے تم، اعْتَزَلُوكُمْ یہ منافقین تم سے جدا ہو گئے اور تمہارے ساتھ اختلاف ان کا ختم ہوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تمہارے ساتھ لڑے بھی نہیں۔ نمبر 3 وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور انہوں نے پیش کیا تمہارے طرف صلح کہ بھائی ہم صلح کرتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ نہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر لَكُمْ تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا راستہ یعنی طریقہ لڑنے کی طرف، پھر لڑو مت، اگر انہوں نے معافی مانگی
اور صلح کا دیا کہ ہم اپنے قوم کے ساتھ نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم کو الگ چھوڑیں، ہم کوئی مخالفت نہیں کریں گے، تو چھوڑ دو، بھروسہ اللہ پر کر دو۔ ستجدون آگے آخرین اور تريدون ارادہ کریں گے ان یامنوکم کہ تم سے امان حاصل کر لے ویامنوا قومہم اپنے قوم سے بھی امان حاصل کر لے۔ کلما ردوا جب وہ لوٹائے جاتے ہیں الی الفتنۃ شرک کی طرف ارکسوا فیہا داخل ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دعوت ان کو شرک دیا جائے پھر وہ داخل ہوتے ہیں، اور وعدہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ سے امان لے لیا، اپنے قوم سے بھی امان لے لیا، لیکن موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پھر شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر یہ تم سے جدا نہ ہو جائے۔ نمبر 1 فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر تم سے جدا نہ ہو گئے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہارے طرف صلح پیش نہ کیا۔ نمبر 3 وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بند نہ کیا۔ فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ کو قتل کر لو، حيث ثقفتم جہاں تمہیں ملے۔ وَأُولَٰئِكُمْ اور یہ لوگ جانا کہ تمہارے لیے ان کے اوپر سلطانا غلبہ، ہم نے تمہارے لیے ان کے اوپر غلبہ کیا، سلطانا مبینہ غلبہ ظاہر غلبہ اپنے کے ان کے اوپر، یہ لوگ ڈریں گے، تمہارا روم اس کا اوپر ہو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا یہاں سے چوتھا حکم اصلاح بین الرائی و رعیت، 8 احکامات میں سے چوتھا حکم اصلاح بین الرعیت و رعیت۔ الخطا فی القتل، قتل کے اندر غلطی ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ قتل کر لے مومن، کسی مومن کو قتل کر لے الا خطا لیکن خطائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شخص یا تو یہ کافر ہے یا کسی اور چیز کو مار رہا تھا، لگا اور کو دور سے نظر آیا وہ انسان تھا، ان کا خیال ہے کہ کوئی جانور ہے، شکار کرتے تھے یا اس طریقے سے غلطی، جیسے آج کل اچانک عمرے ہل گئے تو گولی چلی، کسی کو غلطی سے قتل ہو۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا اور جس نے قتل کیا مومن کو خطائی کے ساتھ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ آزاد کرنا ہے مومن غلام کو، غلام مومن آزاد کریں گے، مسلمان غلام۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اور خون بہا دیں گے، سونپا ہوا ان کے اولیاء کو، اِلیٰ اہلِہ اس میت کے اہل، اِلَّا يَصَدَّقُوا مگر یہ کہ میت کے اہل صدقہ خیرات کرنے کے، چلو ہمیں معاف، ہم اس کے پیسے نہیں لیتے، کہیں ہوتے کہ صاحب ہم اپنے مردے کو بیچتے نہیں، اپنے مردے کو بیچتے نہیں، خون بہا نہیں لیتے، معاف کر لیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اگر ہو وہ شخص جس کو قتل کیا گیا عَدُوٌّ لَكُمْ تمہارے دشمن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہے مومن اور رہتا کافروں میں، غلطی سے آپ کے ہاتھ سے قتل کیا گیا، پھر کیا کریں گے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مومنہ غلام آزاد کرنا ہے، صرف غلام آزاد کرو، خون بہا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اگر وہ مغفور ہو اس سے کہ تمہارے اس کے درمیان وعدہ ہو، کافر ہے اور کافر آدمی تمہارے ہاتھ سے خطاً قتل کے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور آزاد کرنا رقبہ مومنہ کا ہے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ جو غلام نہ پائے فَمَن روزے رکھے 2 مہینے شہرین متتابعین توبۃ من اللہ
فلیکن توبۃ توبہ کر لے، توبہ کرنا اللہ کی طرف، من بمانا الہ، اللہ کے طرف توبہ کر لے، معافی مانگے، 2 مہینے روزے رکھے مسلسل۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ذرا خیال رکھیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، آیات معتزلہ کے دلیل ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تم کو معلوم، معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا، جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ کیا ہوگے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل اور کفر میں داخل نہیں ہوگے، منزلۃ بین المنزلتین، جس درمیان ہے اس کو وہ فسق کہتے ہیں، لیکن حکم اس کا یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے گناہ کیا وہ سیدھا سیدھا کفر سے نکل، اسلام سے نکل کے کفر میں داخل ہے، وہ درمیان میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، وہ ادوبے سے کفر میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ دلیل معتزلہ اور خوارج یہ آیات اپنے لیے بناتے ہیں۔ تو دیکھو اس کے اندر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے قتل کیا مومن کو متعمداً جان بوجھ کر کے، فَجَزَاؤُ، اس کے بدلہ جہنم، و جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان مومن تو ہے لیکن قتل نفس کیا، گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ نے فرمایا جہنم میں ہمیشہ رہے، تو معتزلہ کے ساتھ دلیل ہے۔ وَغَضَبٍ، خالداً فیہا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ ان پر غصہ ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ اس پر لعنت کرے گا، تیار کیوں کے لیے اللہ نے عذابًا عظیما، بہت بڑے عذاب، بہت بڑے عذاب تیار کیا۔ دور میں ہے بہت ساری دونوں ہیں لیکن کم ہے، دوسرے ناموں سے۔ آج کل تو سے بھی زیادہ فرقے نکل گئے نا، ہمارے شیعہ نکل گئے، شیعوں کے اندر کتنے شیعہ نکل گئے، دوسرے بریلیوں کے اندر کتنے نکلے، دوسرے ہمارے دیوبندیوں میں کتنے نکلے، یہ بھی ساتھ ساتھ کوئی ادھر چلتے کوئی ادھر چلتے، کوئی کہتے سیاست کیا ہے، مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے، کوئی کہتے سیاست ایمان سے ہے، اور سیاست حضور نے کیا، حضور کا کام سیاست کا، اور تم تو حضور کے وارث نہیں ہو، جب تم مولوی اپنے آپ کو مت کہو، وارث علماء وارث انبیاء کا ہے، تم سیاست کا انکار کرتے، حضور سیاست کرتے، تم مولوی نہیں، تو وہ کہتے تم بالکل چل رہا ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک اپنا اپنا فکر، اپنا اپنا سوچ ہے، لیکن سب کا سوچ جب وہ قرآن پر ہونا چاہیے، حدیث پر ہونا چاہیے۔ میرے سوچ الگ، تمہارے الگ، اور کا الگ، یہ تو کئی سوچ ہے، اپنی سوچ کے تابعداری مت کرو، قرآن حدیث کے تابعدار۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے طرف سے جواب کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے ایمان والے کو قتل کے جان بوجھ کر، ہم کہتے ہیں کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور گناہگار بہت سارے حدیث ہم نے تو پڑھے ہیں، بہت سارے حدیث ہے کہ جہنم سے وہ نکال کر کے جنت میں، بہت سارے کہ گناہ کر لیا، توبہ کر لیا، معاف ہو جائے۔ قرآن کی آیات یہ حدیث سے، اس آیات کے ہم جواب دیتے ہیں کہ جو مرتکب کبیرہ بڑے گناہ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، اگر ایمان اس کا اندر ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، جہنم میں ہمیشہ وہی رہتا ہے جو کافر ہو وہ ہمیشہ رہے۔ اب یہاں معنی سمجھو، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے قتل کیا مومن کو متعمداً، جان بوجھ کر کے قتل کیا، اور کیوں قتل کیا؟ بسبب ایمان، ایمان کی وجہ سے، کہ مومن کیا ہے، قتل کیا کسی مومن کو بسبب ایمان، تو ایمان کے سبب سے قتل کرنا یہ کفر ہے، ایمان کے سبب سے کہ یہ مومن کیا ہے، قتل کر دیا تو یہ کفر، کافر ہو گئے، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے۔ ایک جواب، بسبب کس کے؟ ایمان کے قتل کی، یہ مومن کیا ہے،
ایمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا تو یہ کافر ہو گئے اور ہمیشہ جہنم میں رہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قتل مومنا، مومن کو قتل کیا اور اس کے قتل کو حلال سمجھا، قتل کو حلال سمجھا۔ جب قتل کو حلال سمجھا تو حرام کو جب حرام سمجھتے، عقائد کا مسئلہ ہے، شرائط وغیرہ میں عقائد کا حلال کو جب حرام کو جب حلال سمجھا تو کافر ہو جاتا ہے۔ حرام کو حرام سمجھ کر کے کرے، حرام کو حرام سمجھ کر کے کرے تو انسان گناہگار کافر نہیں ہوتا، اور حرام کو حلال سمجھ کر کے کرے کافر ہو جاتا ہے، اور کافر مخلد فی النار۔ مسلمان اور مومن کا قتل انہوں نے حلال سمجھا، اور جب حلال سمجھا تو وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، تو ہمیشہ رہے گا۔ یہ دو جواب۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ خالدن سے دوام مراد نہیں، خالدن سے دوام مراد نہیں، بلکہ خالدن سے مقصد طویل مراد، کہ بہت زمانہ رہے، بہت زمانہ رہے گا۔ ہمیشہ والا معنی تب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لفظ ابداً آ جائے، اور یہ خالدن معنی یہاں ہمیشہ رہے گا، تو ہمیشہ کے معنی مقصد طویل مراد کہ بہت زمانہ رہے گا۔ کیا ہوگا؟ بہت زمانہ رہے گا۔ سورۃ الفرقان دیکھیں، سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیات نمبر 68۔ نمبر 25 آیات نمبر 68۔ مل گئے؟ والذین، اور وہ لوگ یدعون، عباد الرحمن کے بیان ہے آخر رکوع میں، عباد الرحمن کے بیان، اور اللہ کے بندوں کا 14 صفات بیان ہے یہاں، تو بتایا ان میں سے یہ چھٹا صفت، والذین، اور وہ لوگ لا یدعون مع اللہ، انہیں پکارتے ہیں اللہ کے خالص بندے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہا آخر، کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ اور نمبر 8، ولا یقتلون النفس، قتل نہیں کرتے نفس کو، التی، وہ نفس کہ اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، نمبر 8، بدکاری نہیں کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، جو یہ کام کریں گے، یلقا اثاما، وہ ڈال دیا جائے گا، یلقا اثاما، وہ ملیں گے گناہ کے ساتھ، ملیں گے عذاب گناہ کے سزا کے ساتھ، گناہ کے سزا کے ساتھ۔ تو ان میں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اگر اس طریقے سے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہا مہانا، اور رہیں گے وہاں پر رسوا، ہاں، الا من تابا، یہ سارے آیتیں ملا کر کے، الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، و نیک اعمال کر لے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، قتل نہیں کرتے وہ نفس کو کہ اللہ نے حرام کیا۔ اگر ایسے کر کے انہوں نے توبہ کر لیا تو نفس کا قتل کرنا اللہ معاف کر لے۔ اس آیات میں تو سورۃ النساء کی آیات میں تو معافی نہیں ہے نا، اور یہاں ذکر کیا کہ قتل الا من تابا، جنہوں نے توبہ کیا، وعمل صالحا، فاولئک یبدل اللہ، اللہ بدلا دیں گے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں کے ساتھ، اے اللہ پاک بخشنے والے مہربان۔ تو سورۃ الفرقان کے آیات میں ہے کہ جس نے قتل نفس کیا اس کو توبہ کر لیا اللہ معاف کر لے گا، تو اس بنا پر ہم اس سے مقصد طویل لیتے ہیں۔ اور مولانا تھانوی صاحب نے معنی کیا، یہاں پر کہتے ہیں کہ من یقتل مؤمنا متعمدا،
جنہوں نے قصداً قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، بدلہ تو اس کا جہنم ہے کہ ہمیشہ رہے، بدلہ تو اس کا جہنم ہے کہ ہمیشہ رہے، لیکن اللہ پاک اس کو معاف کر دے۔ بغیر یعنی سزا اس کا یہ جو کہتے بھائی تمہارا سزا تو یہ کہ تمہارے ٹانگیں توڑ، لیکن چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، 5 قانون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اصلاح نیت، جہاد میں اصلاح نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے دار و مدار نیت پر ہے۔ اے ایمان والو، اذا ضربتم، چلتے ہو زمین کے اندر، فتبینوا، بیان کر لو، معلوم کر دو، ولا تقولوا، اور مت کہو اس شخص کو جو کہتے تم کو القا الیکم السلام، تم کو سلام کہتے اور کہتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ وہ آدمی آیا تمہیں سلام کیا، تم نے کہا تم تو خوف کے ڈر کے وجہ سے سلام کرتے ہو، مار دیا، پیسوں کے لالچ میں، اس کے پاس بکری تھے تو اس کو لے لیا۔ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تبتغون، کیا طلب کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کے سامان، فعند اللہ موارم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت مال ہے۔ کذالک، اسی طرح لا کنتم، تم اس سے پہلے، اور تم بھی پہلے تو کافر تھے، ایمان لایا، مسلمان ہو گئے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر انسان کے ایمان کے ساتھ، فتبینوا، تحقیق کر لو، بے شک اللہ پاک کان بما تعملون، جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں بیٹھنے والے جو اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہیں، ترغیب الی القتال، من المؤمنین میں سے، غیر اولی ضرر، کے ضرر والے نہیں ہے، سست ہے وہ، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے۔ نمبر 2، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں اپنے مال لگاتے، اپنی جانوں کو لگاتے ہیں، دونوں برابر نہیں، ایک اللہ کے راستے میں لڑتے اور ایک گھر میں بیٹھے، دونوں برابر نہیں ہیں، ضرر معذور نہیں۔ آگے جملہ مستانفہ ہے، فضل اللہ مجاہدین، اللہ نے فضیلت ہے مجاہدین کو کہ مال کے وجہ سے، کہ اپنے مال میں لگاتے ہیں، جان میں لگاتے ہیں، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر جو معذور ہے بیٹھے ہیں، ان کو بھی اللہ اجر ثواب، ان کے دل بھی مجاہدین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجاہدین کو کامیابی دے، لیکن خود یا مال کے وجہ سے نہیں جا سکتے یا کوئی اور ادھر ہو تو اللہ اس کو بھی اجر دیتے ہیں۔ فضل اللہ فی اموال وانفسہم علی القاعدین، بیٹھنے والے جو معذور ہے درجہ ان کا ہے، وَكُلًّا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وعد اللہ الحسنہ، معذورین کو بھی ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، اور مجاہدین کے ساتھ جنت کا، حسنہ الجنت الحسنہ، وفضل اللہ، اللہ نے فضیلت دیا مجاہدین کو علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر اجرا عظیمہ، بڑا اجر، یعنی بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے تو ان کو کوئی اجر ثواب نہیں، اور جو لڑتے ان کے لیے ثواب، درجات منہ، ان کے لیے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ہے، ورحمت رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اے اللہ پاک بخشنے والے مہربان۔ اللہم صلی علی